امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، حکومتی مراکز، صدارتی محل، ایٹامک انرجی دفتر، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ بشیر میں جوہری تنصیبات کے قریب دھماکے، کرمانشاہ، لورستان، تبریز، اصفہان، قم کرج اور علام میں بھی دھماکے، شیراز میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے ناکام بنائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حملے میں ایران کے اعلیٰ حکومتی عہدیدار کو نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا مقصد ایرانی سپریم لیڈر اور قیادت کا خاتمہ تھا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ سرکاری ذرائع نے پاسداران انقلاب گارڈز کے سینئر کمانڈرز اور سیاسی حکام کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں معصوم شہریوں پر حملے، میناب میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا، 53 طالبات سمیت 85 افراد شہید، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ تہران کے مشرق میں بھی اسکول پر حملہ، 2 طالب علم شہید ہو گئے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل نے تہران کے رہائشیوں کو شہر چھوڑنے کی ہدایات کر دی۔ ایران کا اسکول پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا یہ جرم انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، معصوم بچوں کے خون کا حساب دینا ہوگا، عالمی برادری کشیدگی پر توجہ دے۔ ایران کا جوابی وار، آپریشن فتح خیبر جاری، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں دھماکے، سائرن بجتے ہی شہریوں کو فوری طور پر پناہ گاہوں میں داخل ہونے کی ہدایت۔ ایران کے حملے میں مرکزی اسرائیل میں عمارت کو نقصان پہنچا، کئی اور مقامات پر میزائل گرنے کی اطلاعات۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے رد عمل انتہائی سخت ہوگا، ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ حملوں کے بعد ایران کی اعلیٰ قیادت کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل اور امریکہ کو مزید جوابی حملوں کی وارننگ۔ ایران نے قریبی ملکوں میں امریکی اڈوں پر حملہ کر دیا، دبئی ایرانی حملے کے بعد دھماکوں سے گونج اٹھا، جمیرہ پارک، برشا، جے وی سی اور سٹی واک کے قریب دھماکے۔ ایران نے ابوظہبی میں الدفرہ ایئر بیس پر میزائل فائر کیا، حملے میں ایک پاکستانی شہری جان سے گیا۔ یو اے کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کئی میزائل ناکارہ بنا دیے۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد بھگدڑ مچ گئی، سائرن بجتے رہے، لوگ بھاگتے رہے، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کے 5ویں بحری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ ایران نے کویت پر بھی میزائل فائر کیا۔ اردن نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، حملے صرف امریکی اڈوں تک محدود رہیں گے۔ قطر، یو اے ای اور سعودی عرب کی اپنی سرزمین پر ایرانی میزائل حملے کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ ہماری قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ ہے، جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اماراتی وزیر دفاع نے کہا متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا، متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، ضروری اقدامات اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی خلیجی ممالک میں ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. قطر، یو اے ای اور سعودی عرب کی اپنی سرزمین پر ایرانی میزائل حملے کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہماری قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ ہے، جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا، متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ ابوظہبی میں گرنے والے ملبے سے ایک ایشیائی شہری جاں بحق ہوا۔
ضروری اقدامات اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی خلیجی ملکوں میں ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا، ہر طرف سے بمباری کریں گے، ایران کی میزائل انڈسٹری اور بحریہ کو تباہ کر دیں گے، یقینی بنائیں گے ایران دوبارہ کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی فورسز ہتھیار ڈال دیں تو استثنا ملے گا ورنہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے ایران میں فوجی آپریشن سے ایرانیوں کو خامنائی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا موقع ملے گا، آج کا حملہ کئی گنا زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان کی ایران پر بلا جواز حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملے ایسے وقت کیے گئے جب مذاکراتی حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ یہ طرز عمل خطے کے امن کو نقصان پہنچائے گا۔ چین کا مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ روس نے بھی ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا صورتحال سیاسی اور سفارتی راستے پر واپس لائی جائے۔ ترکیہ کا تمام فریقین سے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا فوجی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن ہوگی۔ انڈونیشیا کے صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انڈونیشین وزارت خارجہ نے کہا ضرورت پڑنے پر صدر انڈونیشیا ضرورت پڑنے پر تہران جا سکتے ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ کی واشنگٹن پر تنقید۔ بدر البوسیدی نے کہا یہ آپ کی جنگ نہیں، امریکہ مزید ملوث نہ ہو۔ فعال اور سنجیدہ مذاکرات ایک بار پھر متاثر کر دیے گئے۔ صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ایران پر اسرائیلی حملہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے بعض خلیجی ملکوں پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی مذمت کی۔ شہباز شریف نے کہا ایسے اقدامات خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک اور صورتحال کو مزید بگاڑ سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نازک وقت میں سعودی عرب اور برادر خلیجی ممالک مکمل یکجہتی کرتا ہے، امن کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کا بھی رابطہ۔ محمد بن سلمان نے قطر کی خود مختاری، سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ خطے میں کشیدگی مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے پر زور۔ پی آئی اے کی متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل۔ پروازیں کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے سعودی عرب کی پروازیں روٹ تبدیل کر کے جاری رہیں گی۔ مسافر پروازوں سے متعلق معلومات یا بکنگ کی تبدیلی کے لیے کال سینٹر سے رابطہ کریں۔ ایمریٹس، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، ترکش ایئر لائنز نے بھی پروازیں روک دیں۔ پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ بڑھتی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ بھارتی کانگریس کی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر شدید تنقید۔ اپوزیشن جماعت نے اپنے بیان میں کہا مودی کے اسرائیلی دورے کو فوجی کشیدگی کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس نے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی غیر ذمہ دارانہ پالیسی کی مخالفت کر دی۔ کہا بھارت کی روایتی غیر جانبدار پالیسی تھی جو مودی کے دورے سے متاثر ہوئی۔ مودی کے دورے سے بھارت کی اسٹریٹجک پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ تعلقات قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، ذاتی سیاسی جماعتوں کے نہیں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہری اپنی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری چوکس رہیں، اپنے قریبی پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ دفتر خارجہ نے ایران میں پاکستانی مشنز کے رابطہ نمبر جاری کر دیے۔ سیمی فائنل میں رسائی کا مشن، پاکستان نے سری لنکا کو 213 رنز کا بڑا ہدف دے دیا۔
सेमी फाइनल में रसाई के लिए आइलैंडर्स को 147 रन तक महदूद करना होगा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए। फखर और साहबजादा फरहान ने रिकॉर्ड 176 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। फखर 84 रन बनाकर आउट। साहबजादा फरहान ने एक और सेंचुरी दागी। आखिरी 4 ओवर्स में पाकिस्तान की 7 विकेटें गिरी, जिसने मजीद बड़े स्कोर की जाने पेशकदमी रोक दी। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। रिकॉर्ड्स की नई दास्तान। साहबजादा फरहान पाकिस्तानी ओपनर की रिकॉर्ड साज इनिंग्स। एक ही T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। रवा इवेंट में 383 रन के साथ सरे-फहरिस्त। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में पटाखों की फैक्ट्री में खौफनाक धमाका। 18 मजदूर जिंदा जल गए। फैक्ट्री की इमारत पल भर में मलबे का ढेर बन गई। हलाक होने वालों में अक्सरियत खवातीन की है। अस्पताल लाए गए जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तफसीलात जारी कर दी। बताया अफगान तालिबान की अब तक 104 पोस्टें तबाह और 22 पर कब्जा कर लिया गया। 163 टैंक और मुसल्ला गाड़ियां तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान में 37 मकामात पर फिजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाक फजाइया ने कंधार में अफगान फौज के हेडक्वार्टर्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर तबाह कर दिया। नंगरहार की मोहम्मद धारा बेस में 2 अहदाफ को भी निशाना बनाया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज कामयाबी से अफगान तालिबान की अस्करी तंसीबात को तबाह कर रही है। डेरा इस्माइल खान में अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नजर मुतादिद इलाकों में दफा 144 नाफिज। शाम 6 बजे तक मखसूस मकामात पर हर किस्म की नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया का कहना है फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। शहरियों से अपील की गई हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में अहम पेशरफ्त ARY एंड मास डेवलपमेंट्स ने दुबई में अपने शानदार मंसूबे बरारी पैलेस की तामीरात का आगाज कर दिया। बरारी पैलेस जदीद और लग्जरी तर्ज जिंदगी के मुताबिक डिजाइन किया गया। मयारी तामीरात और बरवक्त तकमील तरजीह है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन सलमान इकबाल ने कहा दुबई से आगाज करने वाला ARY आज भी इस शहर में मजबूत जड़ें रखता है। अब रियल एस्टेट के शोबे में तेजी से बढ़ रहा है। CEO याकूब इकबाल ने कहा उम्मीद है मंसूबा 2028 की आखिरी तिमाही से पहले मुकम्मल किया जाएगा।